نہیں نہیں، آپ پہلی بات کو مکمل ہونے دیں. ایجوکیشن سیکٹر جو اس وقت پنجاب کے اندر بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، یو ایس ایڈ کا فنڈڈ ہے، ہیلتھ سیکٹر کے اندر، اور آپ کے بے شمار اور ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل فنڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جتنے آپ کے مسنگ فیسلٹیز ہیں، آپ کی ایجوکیشن انڈیکیٹرز کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، ہیلتھ انڈیکیٹرز کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، تو یہ تمام جو پبلک سیکٹر پروگرامز ہیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذاتی نقصان یا فائدے کی بات نہیں ہے. بہت اہم بات کی آپ نے منسٹر صاحبہ، بڑی آپ نے اعلیٰ بات کر دی ہے. اس کا مجھے جواب لینے دیں. بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے شیخ روہیل صاحب. نقصان ہے اس میں. بالکل بڑا اہم سوال کیا شیخ روہیل صاحب، یہ پروجیکٹس جو آپ نے شروع کیے ہیں، جو عوامی پروجیکٹس ہیں جو کہ غیر ملکی انداز سے چل رہے ہیں، ان کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں فرقہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں فردوس سمان کی باتیں ہمیشہ ہی اعلیٰ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خود بہت اعلیٰ ہیں تو اعلیٰ ہی باتیں کریں گی. اس کا بڑا مختصر بیان ہونا چاہیے. ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے شیخ صاحب اس وقت. میں آپ کو یہی بات بتانے لگا، ویلڈ پوائنٹ ان کا کچھ نہیں ہے. یہ ہر دور میں ویلڈ پوائنٹ ہی ہوتے ہیں ان کے کوئی بھی انویلڈ پوائنٹ نہیں شیخ صاحب سوال کا جواب. اب بات سن لیں میری بات سنیں. اب اس کا بہترین جواب جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم اس کا بغور جائزہ لیں گے، پنجاب حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اس اقدام کو دیکھیں گے، ہم بڑے ہر اینگل سے اس کو دیکھیں گے. یہ ڈکٹیشن تو میں شیخ صاحب سے نہیں لوں گی نا. ان کا رائٹ ہے یہ سوال کریں، جواب دیں، جو مجھے جواب دینا ہے. آپ اپنا فردوس، آپ اپنا جواب کیا جواب دینا چاہیے؟ وہ کہہ رہی ہے میرے بھی سوال کے اس کا جواب دو. مطلب یہ نہیں ہے ابھی آپ ان کا نقطہ نظر اپنا ہے، میرا نقطہ نظر اپنا ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، وہ یہ کہہ رہی ہیں جو پروجیکٹس کے بارے میں سوال اٹھا اس کا جواب پلیز بتا دیجئے، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس یقیناً پلان ہوگا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. آپ نے ابھی غلام الدین صاحب کی بات سنی، منظور صاحب کی بات سنی. آپ کو یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں سے منفی پہلو ضرور نکال لیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے پروجیکٹس جو تھے، جو پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں، جو پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کا اوراق نہیں تھا؟ پنجاب گورنمنٹ کا اس کو بالکل علم تھا اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہم کسی کی اچھی بات کو اپنانے کو تیار نہیں. آپ کہیے بسم اللہ، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، آپ کریے. لیکن وہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے، میں اگر اس کا آپ جواب دے دیں کہ جو ایجوکیشن سیکٹر کے میں بھی اٹھا سکتا ہوں بہت سارے. جی وانی صاحب، اگر آپ اجازت دیں شیخ صاحب، میں ان سے جواب لے لوں، پھر آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. فریحہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں پبلک ریپریزنٹیٹیو بات کر رہے ہیں. ایک بیروکریٹ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا، اور آپ نے بیروکریٹ کو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے پیرالل کیسے بٹھا دیا؟ آپ یہاں پی ایم ایل این کی نمائندگی کرا رہی ہیں، پھر پنجاب سے آپ نے ان کے بیروکریٹ کو بٹھایا ہے. نہیں وانی صاحب نے تنخواہ دار ہے، وہ کیسے ان کے موقف کے علاوہ کوئی اور بات کرے گا؟ دیکھیں آپ نے یہ زیادتی کی ہے. نہیں وہ ان کو صورتحال کا پتہ ہے. اب یہ کمی ہے، کیونکہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں، اب بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، عوام کے نمائندوں کے سامنے تنخواہ دار دیکھیں جی کا موقف کیسے بیان کرے گا؟ عوام کے نمائندے بھی تنخواہ دار ہی ہیں، باقی لوگ بھی تنخواہ دار ہیں، ہم سب اپنی اپنی تنخواہیں لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موقف نہ پوچھا جائے دوسرے کا. ایک بیروکریٹ اچھی بات تو افریہ، اچھی بات تو کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے. ایک پیرالل کیسے بٹھا کے اس بحث کو آگے لے جا سکتی ہے؟ میم میں تو ان سے پوچھ رہی ہوں ان کا طبقہ ہے، اس نے انہی کو ڈیفینڈ جی آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، مگر اس کا جواب بھی سن لیجئے، اس کا جواب بھی سن لیجئے. یا شکر کریں آپ ان کے سامنے نہیں بیٹھی ہوئی، میں یہ گلاس دے مارتی ہوں آپ کو. گورنمنٹل بندہ لائیں جو بات کرے گورنمنٹ کا. جو میں اب جواب دے دوں فردوس صاحبہ، اس کا نمائندہ بندے میرے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اس پروجیکٹ میں جو سوالات بیوروکریسی اٹھا رہی ہے، ہم نے نون کے اوپر لگا ہے. جواب نہیں چاہیے مجھے، شیخ اصغر صاحب کے سوال کا جواب چاہیے جو عوام میں سے ہے. عوام کی بات کریں گے اور وہ اس کا سلوشن نکالیں گے. بیوروکریٹس کا اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جانے والے یہ لوگ ہیں. یہ آپ اپنے فیڈرل بیوروکریٹس کو بھی کہہ رہی ہیں، یا پنجاب میں بیٹھے ہوں. آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے والے کوئی سیاستدان جا کے کوئی ایم او یو سائن نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں، آپ اپنے فیڈرل بیوروکریٹس کو بھی کہہ رہی ہیں، انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ لیں. یہ لوگ کیسے پاکستان کے ویلیویشن ہو سکتے ہیں؟ فردوس صاحبہ، آپ سب بیوروکریٹس کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں، ان لوگوں نے مجھے بتائیے، آپ تمام لوگوں کو کہہ رہی ہیں، اپنے فیڈرل لوگوں کو بھی کہہ رہی ہیں، پروونشل لوگوں کو بھی کہہ رہی ہیں، آپ یہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس پاکستان کو
جن بیساکھیوں پہ جن سہاروں پہ کھڑا کیا ہے آج یہ بیوروکریٹس ہیں. آپ کے اپنے آفس میں بیوروکریٹس ہیں فردوس صاحبہ, چلے جاتے ہیں آپ کے اپنے آفس میں کام کرتے ہیں آپ کے لیے. میں اگر پاکستان کو کشکول نہیں توڑنے دیا تو یہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے نہیں توڑنے دیا. آج یہ پنجاب میں بیٹھ کے ایک نئی لائن ایک نئی طریقے کی سیاست کروا رہے ہیں جس سے 60% پاکستان کا نقصان کرنا ہے. نہیں, آپ بڑی خطرناک بات اس لیے کر رہی ہیں سوال کریں کہ ہم سب کو سویپ نہیں کر سکتے اکٹھا. ہم دونوں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں. یہ بیوروکریٹس کی ہے یہاں ان کو پروجیکٹ کا پتا ہے, انہوں نے خود کال کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اس پروجیکٹ کے بارے میں جو ان کو انفارمیشن ہے. نہیں, ان سے زیادہ ہمیں سمجھ ہے. وہ پاکستان کے 63 سال میں پاکستان کے عوام کو سمجھا کے آج پاکستان کو اس مقام پہ لے آئے ہیں, تو وہ ہمارے حال پہ رحم کریں جو عوامی نمائندوں کو ان مسائل کا حل یہ I'm surprised کہ آپ نے اتنے کھل کر باتیں کر دیا. منسٹر صاحبہ آپ کے آفس میں بھی بیوروکریٹس ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں اون کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہماری کوئی فائل کوئی سمری وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہو, وہ گرانٹ کے حوالے سے ہو, وہ لون کے حوالے سے ہو, بیوروکریٹ کے سائن کے بغیر ہمارے سائن نہیں ہوتے. تو پھر یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ آج پاکستان ان حالات سے جو گزر رہا ہے یہ ذمہ دار نہیں ہے؟ اچھا, یہی ذمہ دار ہے پاکستان کو اس آپ کے مقام بھی پہ ایسے لانے خیالات ہیں روہیل صاحب, یہ تو بڑا کھل کے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرما دیا ہے. لیکن جیسے جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب یہ 2 4 5 منٹ جو فردوس عاشق اوان نے جو گفتگو کی ہے, عزت افزائی یہ کی, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر یہ آپ کے پروگرام تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اب یہ کیا لوگ کریں گے کہ ہم میں کتنی برداشت ہے, کتنا ہم میں سوچ کا فقدان ہے. مطلب آپ دوسروں کی بات سنیں. جب آپ اچھا میری بات سنیں, آپ دونوں سے میرا سوال یہ منسٹر صاحبہ, کیونکہ میرا ایشو آپ لوگ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, بیوروکریٹس کا یا سیاستدان کا کتنا حصہ ہے اس ملک میں, یہ کسی اور جن کی بحث ہے. نقصان نہیں, آپ کی پارٹی کا نقصان نہیں کرنے جا رہے, یہ بیوروکریٹس کا ایک اور غلط میں آپ کو یہ الگ بات ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ جو لوگ سن رہے ہیں منسٹر صاحبہ آپ کے عوام میں سفر کرنا ہے, انہوں نے کہیں اور کھڑے ہونا ہے. لیکن فردوس صاحبہ میں آپ کو پھر ایک موقع دوں گی فردوس صاحبہ, کیونکہ آپ بڑے اہم عہدے پر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ بڑے نازک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ تمام لوگ, جیسے آپ تمام سیاستدانوں کو برا نہیں کہہ سکتی, آپ تمام فوجیوں کو برا نہیں کہہ سکتی, آپ تمام بیوروکریٹس کو برا نہیں کہہ سکتی. نہیں پلیز روہیل صاحب, ایسا کی بات نہیں. اچھا مجھے اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, سوچ لیجیے گا کہ اگر آپ نے ورڈز واپس لینا چاہتی ہیں. روہیل صاحب میرا آپ سوال پہ آ جائیں, ایشو پر آ جائیں. کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ بات سن لیں, انہوں نے سوال ویلڈ اٹھایا تھا پبلک سیکٹر کا کیا ہوگا. آپ لوگوں نے جو منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک خاص ادارے کا نام لیا, وہاں سے ایڈ آتی ہے. اب آپ لوگوں کے پاس کوئی اور جگہ ہے جہاں سے آپ وہ گیپ پورا کریں گے؟ فریا میں یہی تو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آرام سے تسلی سے, ہمارا یہ فورم کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ مجھے اگر ایک سوال پوچھتی ہیں, میرے پاس اگر اس کا جواب ہے تو میں اس کا آپ کو جواب دوں, اور دوسرے ساتھی کو پورا اختیار ہے اس پہ آپ اس پہ اختلاف کریں, یا اس کی اگر کوئی اچھی سمجھ آتی ہے آپ کو چیز تو اس کو آپ دیکھ لیں. اب میں نے آپ کو شروع میں صاحب میں آپ کی ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں, بیوروکریٹ کی نہیں, آپ چپ کر کے بیٹھ سکتی ہیں. نہیں, آپ چپ کر کے بیٹھ سکتی ہیں, آرام سے چپ کر کے سنیں. آپ سر آپ کے پاس فنڈز ہیں کور کرنے کے لیے؟ روہیل صاحب میں آپ سوال ہی کر رہی ہوں, فنڈز ہیں آپ کے پاس؟ جی میں وہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا جو آپ نے سنی نہیں ہے, نہ فردوس سن رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پورے کیبنٹ کو ساتھ دے کے, اپنی پوری پنجاب گورنمنٹ کو جس نے اس کا اطلاق کرنا ہے, جنہوں نے یہ بات پیدا کرنی ہے, جنہوں نے ذرائع بتانے ہیں, جنہوں نے یہ بات کرنی ہے کہ یہاں سے ہم بچت کر سکتے ہیں, یہاں سے ہم اس کو اور فنڈنگ ریز کر سکتے ہیں, ان سب کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد یہ اعلان کیا ہے. خام خواہ تو اعلان نہیں ہو سکتا تھا. اگر دیکھیے میں آپ کو اب یہ طریقہ یہ تھا جو میں مجھے یہ وقفے کی طرف جانا ہے. شیخ صاحب ایک سوال اور, آپ نے کہا آپ کے پاس پلان ریڈی ہے, یقیناً ہوگا, میں نے بات کی آپ کے بعد, کون سے ممالک, کیونکہ ایک اور بیان دے دیا شہباز شریف نے کہ کچھ ممالک سے امداد لے لی جائے گی, یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی روہیل صاحب آپ سے سوال ہے میرا. جی آپ فرمائیے. کیا جی میں نے آپ سے سوال کیا کہ میاں شہباز شریف نے یہ کہا, نہیں آپ سے سوال ہے, میاں شہباز شریف نے کہا کہ کچھ ممالک سے لے لی جائے گی ایڈ, کچھ سے نہیں لی جائے گی, یہ کون سا کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا, غور کیا ہوگا کہ ہم جب امداد لیتے ہیں, امداد لینا چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ پراسپیرٹی کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا معاشی درستگی لانا چاہتے ہیں تو آپ قرضے لیتے ہیں, ساری دنیا لیتی ہے, امریکہ نے لیے ہیں اور چائنا سے لیے ہیں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ملک ایسا ہے جو آپ کی ساورنٹی کو نقصان نہیں پہنچاتا، آپ کی انا کو نقصان نہیں پہنچاتا اور آپ کے معاملات کو دوستی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ آتا۔ مگر یہ ایک سوال ویل صاحب، یہ آپ لوگ کیا ایک صوبے میں انڈیپینڈنٹلی ڈیکلیئر کر دیں گے کہ کس کو ہم دوست کریں کس کو نہیں، یا یہ فورن پالیسی پورے ملک کی ہوتی ہے؟ میں اس میں فریا اس میں بھی آپ کو ایک بڑی کیٹاگوریکل بات بتا دیتا ہوں، میں اس میں بھی کیٹاگوریکلی بات کر دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح ڈیولوشن ہوا یا 18ویں امینڈمنٹ ہوئی، 19 امینڈمنٹ ہوئی، اس میں آپ نے صوبوں کو آپ نے ایک دے دیا، فری ہینڈ دے دیا کہ بھی آپ اپنے طور پہ اپنے اپنے معاملات دیکھیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ وزیرہ پنجاب جو ہیں وہ چلے گئے چائنا گئے دورے پہ، اور انہوں نے جا کے چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی، ان سے طے کیا، اور انہوں نے ان کے ساتھ طے کرنے کے بعد 4 صوبوں پہ کام کیا، ونڈ انرجی پہ، کول انرجی پہ، اور سولر انرجی پہ، اور ہائیڈرو انرجی پہ۔ اس میں چائنا نے آپ کے ساتھ وہ سارے منصوبوں پہ کام کرنے کا عندیہ دیا، اور بغیر فنڈنگ کے۔ اور پاکستان پنجاب گورنمنٹ کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، ان کی پنجاب گورنمنٹ کی 0 فنڈنگ ہے، ساری چائنا فنڈنگ کرے گا۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک، میرے خیال سے آپ نے اپنا اگر آپ کامیاب مجھے اس سے جواب نہیں دیں۔ جی جلدی سے کامنٹ دے دیں، مجھے وقفے کی طرف جانا ہے۔ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں پاپولیشن ویلفیئر منسٹری جس کی جو ڈیوالو ہوئی، ہیلتھ منسٹری، ایجوکیشن منسٹری، آل دوز منسٹریز، مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتی ہے اس سبجیکٹ پہ، لیکن پچھلے 6 ماہ سے پاپولیشن ویلفیئر منسٹری کے جو ملازمین صوبوں کو ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو پروجیکٹس ہم نے شروع کیے وہ کلوز ہو گئے ہیں، جو آپ نے انیشیٹو لیے تھے وہ سارے آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ اسی طرح باقی تمام جو سیکٹر ہیں ان میں آپ نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں، جو پوری آپ کی ایک again another valid point and I'm sure کہ نون لیگ اس کو دیکھے گی۔ مجھے وقت کی طرف جانا ہے، صرف آخری سوال میں یہ پوچھوں گی کہ صاحبہ فرض کریں انہوں نے یہ سب سوچا ہوا ہے، ان کا کام بالکل صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے، آپ لوگ کنسیڈر کریں گے اس کو فالو کرنا؟ دیکھیں ہمیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کے ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ 60% پاکستان جو ہے وہ غلامی سے نکل جائے، وہ کنٹرول توڑ دے، اور یہ آج کی تاریخ میں آپ نوٹ کر لیں اور اس پروگرام کو آپ ایک دستاویز کے طور پہ رکھ لیں کہ میں اور شیخ روحیل صاحب آج سے ایگزیکٹ 3 مہینے بعد آپ نے مجھے یہاں دوبارہ بلانا ہے، اور ان کے ہی بجٹ کے بعد ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اب ان اور اگر سیٹ ہو گیا تو پھر آپ لوگ بھی لیڈ لیں گے، ان کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح، اور اگر ہو گیا کامیاب تو لیڈ لیں گے، یہ بات طے ہو گیا، مگر وقفہ لینا اس کے بعد کیونکہ مرضی بات and she will salute you روحیل صاحب، and you will have to salute the bureaucracy as well۔ ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد مزید بات ہوگی۔ غریب لوگوں نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے تو پھر ویلکم بیک۔ جولائی 2007 کو جو بومنگز ہوئی تھی لنڈن میں، جولائی 2005 کو جو بومنگز ہوئی تھی لنڈن میں، اس کے بعد کی ایک صبح کا ذکر ہے۔ لنڈن بم حملوں کو ہوئے صرف 15 دن گزرے تھے، لنڈن کا ہر شہری خوف کا شکار تھا۔ 28 سالہ برازیلین نژاد چارلس ڈی مینڈن سٹیلسی ہل ساؤتھ لنڈن میں اپنے فلیٹ سے نکلا اور سٹاکویل ٹیوب سٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ لنڈن پولیس کے 3 افسر اس کو مشکوک سمجھ کر اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب وہ ٹیوب سٹیشن پہنچ کر ٹرین میں داخل ہوا تو اسے لنڈن پولیس کے آفیسرز نے پکڑ کر نیچے گرا لیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، اس پر پولیس نے اس کے سر میں 7 گولیاں مار دی۔ چارلس ڈی مینڈس کی ہلاکت میں پورے برطانیہ میں ایک بحث کا آغاز کر دیا۔ پولیس کا موقف تھا کہ لنڈن دھماکوں کے بعد سے سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی اور چارلس ڈی مینڈس اپنی حرکات کی وجہ سے مشکوک لگ رہا تھا اور وہ سمجھے کہ اس نے اپنی جیکٹ میں بوم چھپا رکھا ہے۔ لنڈن پولیس نے 27 سالہ چارلس ڈی مینڈس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ان کی ہلاکت پر معافی بھی مانگی۔ 17 مئی کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیس اور ایف سی اہلکاروں کی فائرنگ سے
5 चेचन शहरियों की हलाकत पर रूसी वजारत खारजा ने पाकिस्तान से एहतजाज करते हुए इस वाक़े की मुकम्मल वजाहत तलब कर ली है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है, मगर हमारे किसी भी इदारे को इस जंग के हालात का सामना करने की प्रॉपर तरबियत तक नहीं दी गई। अगर किसी भी मशकूक शख्स का सामना हो तो पुलिस और दीगर इदारे सूरत हाल में किस तरीके से काबू पाए, शायद उनको पता ही नहीं है।